اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ عنوان: سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے آگے نہ پہنچائیں اور نہ ہی ان پر عمل کیا جائے۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ہم سب کا رازق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گنہگار خبر لے کر تو تحقیق کر لو، کہیں جا نہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو اپنے کیے پر لگو پچھتانے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ولید بن عقبہ کی بنو مستلق والوں سے پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جب وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر ان کے استقبال کے لیے بستی سے باہر آئے۔ شیطان نے ان کو سجھایا کہ یہ لوگ قتل کے ارادے سے آئے ہیں، چنانچہ ولید خوفزدہ ہو کر راستے سے ہی واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور حاضر خدمت ہو کر کہا کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ان پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا۔ جب بنو مستلق کے لوگوں کو ولید کی واپسی کا پتہ چلا تو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے آنے کی خبر ملی ہے، تو ہم ان کے اکرام و استقبال کے لیے بستی سے باہر آئے تاکہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا جو حق زکوٰۃ ہے اس کو ادا کریں، لیکن یہ واپس ہی چلے آئے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ شاید یہ اس لیے راستے سے ہی واپس آ گئے ہیں کہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غضب بھرا مکتوب گرامی ان کو ملا ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ناراضی کا اظہار کیا ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے پناہ پکڑتے ہیں۔ جبکہ بعض روایت میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک دستہ بھی روانہ فرما دیا۔ جیسے ہی دستہ روانہ ہونے لگا تو ادھر سے وہ لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کر دے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کل معاشرے میں بے چینی اور بے سکونی کا بہت بڑا سبب افواہیں ہیں۔ عربی زبان میں افواہ فوہ کی جمع ہے، یعنی کئی منہ، چنانچہ افراد میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس لیے اردو میں بے بنیاد بات کو افواہ کہتے ہیں اور عربی زبان میں افواہ کو شائعہ کہتے ہیں۔ اسلام نے مومن کی شان یہ بیان کی کہ مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے، لہٰذا ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ غلط کہہ کر دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ اس کی شرافت کی علامت ہے، اور کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، یہ اس کے سمجھدار اور ہوشیار ہونے کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار کا ایک شاعر ابو عزہ مسلمانوں کے خلاف اشعار کہہ کر کفار کو جنگ میں بھڑکاتا تھا۔ جنگ بدر میں یہ شاعر گرفتار ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کیا کہ اگر اس مرتبہ چھوڑ دیا جائے
تو وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے رہائی کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے خلاف کفار کو اکسانا شروع کر دیا۔ غزوہ احد میں دوبارہ گرفتار ہوا، پھر معافی مانگنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم جاری فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، اور یہ بات ایمان والے کی ہوشیاری اور سمجھداری کی دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الخبر کالمعائنہ، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، کہیں تم کسی قوم پر نادانی میں نہ پڑو، پھر تم بعد میں اپنے کیے پر پریشان ہونے لگو۔ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر لڑائی جھگڑوں کی ابتدا جھوٹی خبروں سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے اسی سرچشمے کو بند کرنے کی تعلیم دی، اور یہ ہدایت کی کہ بلا تحقیق کسی خبر کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جب تک کسی بری خبر کی تصدیق نہ ہو جائے یا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، دوسرے کو وہ نہیں بتانی چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے متقین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اندیکھی بات یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کو ہر اندیکھی بات پر یقین کرنے کا حکم نہیں۔ اگر وہ خبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو بے چون و چرا اس پر ایمان لانے کا حکم ہے، لیکن اس کے علاوہ خبر کے جو عام ذرائع ہیں ان میں جھوٹ کا احتمال موجود ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتا پھرے۔ لہٰذا افواہیں پھیلانے میں ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوا، اور پھر اگر خود جھوٹ بول رہا ہے اور دوسرا اسے سچا سمجھ رہا ہے تو یہ ایک بددیانتی ہے۔ ابو داود میں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو، حالانکہ تو اسے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر افواہیں پھیلانے والوں کو ملتا کیا ہے؟ جب ماہرین نفسیات نے اس بارے میں انسانی ذہنوں اور طبیعتوں کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ انسانی طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ کو بیان کر کے لذت و سرور محسوس کرتا ہے، لیکن یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان محبت کے بجائے دشمنی، بغض اور نفرت موجود ہو۔ اگر دونوں کے درمیان محبت موجود ہو تو کبھی اس کے دکھ کو بیان کر کے لذت محسوس نہیں کرے گا۔ اسلامی تعلیمات میں مسلمانوں کو خصوصی طور پر یہ سبق دیا گیا ہے کہ اپنے بھائی کو مصیبت و تکلیف میں دے کر کبھی خوش نہ ہونا، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو کسی مصیبت میں مبتلا دے کر خوش نہ ہونا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت زدہ پر رحم کرے گا اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ماہرین نفسیات کے تجزیے کے مطابق افواہیں پھیلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا جائے، کیونکہ یہ چیز بھی انسانی طبیعت میں ہے کہ دوسروں کو ڈرا کر خوفزدہ کر کے لذت محسوس ہوتی ہے، یا دوسرے کو خوفزدہ کر کے اپنا مقصد پورا کر لیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس چیز کا بھی خاتمہ کیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر میں تھے۔ ایک شخص سو رہا تھا۔ ایک صاحب اٹھے اور سونے والے کے قریب جا کر اس کے پاس پڑی ہوئی رسی اٹھا لی۔ سونے والا اسے ڈر گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ افواہیں پھیلانے کا سبب شیطان بھی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات شیطان کسی آدمی کی صورت اختیار کر کے ایک جماعت کے پاس آتا ہے اور اس سے جھوٹی باتیں کہتا ہے، پھر یہ جماعت منتشر ہو جاتی ہے اور ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو یہ بات بتاتے ہوئے سنا، میں اسے چہرے سے پہچانتا ہوں لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا۔ اس لیے ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق اور اعتماد کے بیان نہ کرے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت میں ایک یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور اگر کوئی بری بات سنے تو دوسرے لوگوں کو نہ بتلائے۔ برائی کو ڈھانپ دینا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اگر دوسرا شخص افواہیں پھیلاتے ہوئے کوئی بات کہے تو اسے منع کر دیا جائے کہ بغیر تحقیق کے بات نہ کرو۔ اگر وہ اپنی بات پر پختگی ظاہر کرے، اپنی معلومات کو یقینی ظاہر کرے، تو پھر اس کے سامنے ان مصیبت زدہ اور پریشانی میں مبتلا لوگوں کے لیے دعائے خیر کر دے، اپنے آپ کو افواہوں کی لذت میں مبتلا ہونے سے ہر صورت بچائے،
اور اگر افواہیں سنا کر کوئی خوف پھیلانا چاہتا ہے تو ایمان کو پختہ رکھ کر کہنے والے کے سامنے ظاہر کر دے کہ انسان کو صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، مخلوق سے ڈرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو لوگ افواہوں کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہوں انہیں بھی صبر و تحمل کرنا چاہیے۔ خوف الہی سے آشنا کیا جائے اور دلوں کو ذکر الہی میں مصروف کر لیا جائے، اس سے دلوں میں اطمینان و سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی افواہیں پھیلانے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اہل معاشرہ کو خوف و ہراس سے نجات دے کر قلبی سکون نصیب فرمائے، آمین آمین یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔